هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے 20ویں سبق کو پڑھیں گے اور کچھ مزید نئے الفاظ، نئے جملوں اور نئے ترکیبوں کو سیکھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس العشرون، 20واں سبق۔ اور اس سبق میں بھی صاحب کتاب نے خاص طور پر فعل امر اور فعل نہیں کے استعمال پر زور دیا ہے۔ فعل امر اور فعل نہیں کو کیسے اپنے جملوں میں ہم استعمال کریں۔ آپ نے اگر صرف کی کتاب پڑھی ہوگی تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی سے کوئی حکم یا طلب کیا جائے، کسی کو کوئی حکم دیا جائے یا کسی سے کوئی چیز طلب کی جائے، اس کا نام ہے فعل امر۔ اور فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کام سے روکا جائے۔ تو ہم دیکھیں گے کیسے فعل امر اور فعل نہیں کو استعمال کرنا ہے۔ الدرس العشرون، 20واں سبق۔ یا حامد ادخل الفصل، یا یہ حرف ندا ہے، اے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حامد ایک نام ہے، ادخل یہ فعل امر ہے، دخل یدخل دخلن سے۔ الفصل کے معنی آتے ہیں کلاس روم، درسگاہ۔ یا حامد ادخل الفصل، اے حامد درسگاہ میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تخرج منہ قبل الدرس، لا تخرج یہ فعل نہیں ہے۔ خرج یخرج خرجن کے معنی آتے ہیں نکلنا، اور قبل کے معنی آتے ہیں پہلے، اور درس کے معنی آتے ہیں سبق۔ ولا تخرج منہ قبل الدرس، اور سبق سے پہلے اس سے نہ نکلو۔ افتح الکتاب، فتح یفتح فتحن کے معنی آتے ہیں کھولنا، اسی سے فعل امر ہے افتح۔ اور الکتاب کے معنی آتے ہیں بک یا کتاب۔ وانظر الیہ، نظر انظر نظرن سے فعل امر ہے انظر، دیکھنا۔ تو افتح الکتاب وانظر الیہ، کتاب کو کھولو، وانظر الیہ اور اس کی طرف دیکھو۔ ولا تنظر الی الخارج، لا تنظر یہ فعل نہیں ہے، نظر انظر نظرن سے معنی دیکھنا، لا تنظر مت دیکھ تو، الی من طرف، اور خارج کے معنی آتے ہیں باہر۔ ولا تنظر الی الخارج، اور باہر مت دیکھ۔ اقرأ الدرس واکتبہ، اقرأ یہ فعل امر ہے، قرأ یقرأ قرآن سے پڑھنا، اقرأ پڑھ تو۔ واکتب یہ بھی فعل امر ہے، کتب یکتب کتبن سے لکھنا، واکتب لکھ تو۔ اقرأ الدرس واکتبہ، سبق کو پڑھو اور اس کو لکھو۔ ولا تضحک ولا تلعب فی الفصل، لا تضحک یہ فعل نہیں ہے، ضحک یضحک ضحکن سے ہنسنے کے معنی میں، لا تضحک مت ہنس تو۔ لا تلعب یہی فعل نہیں ہے، لعب یلعب لعبن سے کھیلنا، لا تلعب مت کھیل تو۔ اور الفصل کے معنی آتے ہیں درسگاہ، کلاس روم۔ ولا تضحک ولا تلعب فی الفصل، درسگاہ میں مت ہنسو اور مت کھیلو۔ ولا تضحک ولا تلعب فی الفصل، درسگاہ میں مت کھیلو اور مت ہنسو۔ اسکت امام الاستاذ، سکت یسکت سکتن کے معنی آتے ہیں خاموش ہونا۔ اسکت فعل امر ہے، خاموش ہو تو۔ امام کے معنی سامنے، الاستاذ کے معنی استاذ۔ اسکت امام الاستاذ، استاد کے سامنے خاموش رہ۔
ولا ترفع الصوت امامه، رفع یرفع، رفعان کے معنی بلند کرنا، لا ترفع مت بلند کر دو، صوتن کے معنی آواز، امامہ کے معنی سامنے، ولا ترفع الصوت امامه، استاد کے سامنے آواز کو مت بلند کر۔ اذهب الى المسجد، ذهب یذهب، ذهبن کے معنی جانا، اذهب فعل امر، اذهب فعل امر، جاتو، الى معنی طرف، مسجد کے معنی مسجد، اذهب الى المسجد، مسجد کی طرف جاؤ، وعبد اللہ، عبد یعبد، عبدن کے معنی عبادت کرنا، عبد کے معنی عبادت کر تو، فعل امر، اور اللہ، وعبد اللہ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ ولا تذهب الآن الى السوق، ذهب یذهب، ذهبن کے معنی جانا، لا تذهب فعل نہیں، مت جا تو، الآن کے معنی اب، الى معنی طرف، اور سوقن کے معنی بازار، مارکیٹ۔ ولا تذهب الآن الى السوق، اور اب بازار کی طرف مت جا۔ یا ساجد تعال ہنا، یا حرف ندا ہے، ساجد ایک نام ہے، تعال فعل امر ہے، اور ہنا کے معنی یہاں، یا ساجد تعال ہنا، اے ساجد تم یہاں آؤ، وقتف هذه الزہرۃ، قطف یقطف کے معنی توڑنا، اقطف اسی سے فعل امر ہے، توڑ تو، ہادہی اس میں اشارہ مؤنث کے لیے، اور زہرۃ کے معنی پھول کہتے ہیں، وقتف هذه الزہرۃ، اور اس پھول کو توڑو، ولا تقطف تلک الزہرۃ، لا تقطف فعل نہیں ہے، قطف یقطف سے، مت توڑ تو، تلک اس میں اشارہ بعید کے لیے، اور زہرۃ کے معنی پھول، ولا تقطف تلک الزہرۃ، اور اس پھول کو مت توڑو۔ یا سعاد ادخل المطبخ، اے سعاد، سعاد جو ہے ایک نام ہے، اور ادخل یہ فعل امر ہے، اسی سے مؤنث کا صیغہ ہے، فعل امر مؤنث افعالی کے وزن پر، اور مطبخ باورچی خانہ، جہاں کھانا پکایا جاتا ہے، کچن۔ یا سعاد ادخل المطبخ، اے سعاد باورچی خانے میں داخل ہو جاؤ، وطبخی الطعام، اور کھانا پکاؤ، طبخ یطبخ طبخن کے معنی پکانا، اور طعام کے معنی کھانا، تو وطبخی یہ فعل امر ہے، طبخ یطبخ سے، وطبخی الطعام، اور کھانا پکاؤ۔ یا فاطمہ تعالی، یا حرف ندا، فاطمہ ایک نام ہے، اور تعالی یہ فعل امر ہے مؤنث کے لیے، یا فاطمہ تعالی، اے فاطمہ آؤ، وجلسی بجوار امک، جلس یجلس جلسن سے، اجلسی فعل امر مؤنث کے لیے ہے، اور جوار کے معنی بازو، بغل میں، اور ام کے معنی ماں، اور کاف ضمیر ہے، وجلسی بجوار امک، اور تم اپنی ماں کے بغل میں بیٹھو۔ اب آگے ہے تمرین، اسی سبق کی روشنی میں ہمیں تمرین کرنا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے دخل یدخل، اس کے معنی داخل ہونا، دخل فعل ماضی، یدخل فعل مضارع، تو دخل فعل ماضی ہے، داخل ہوا وہ ایک مرد، یدخل داخل ہوتا یا ہوگا وہ ایک مرد، ادخل فعل امر ہے، داخل ہو تو، مذکر کے لیے فعل امر ہے، ادخلی فعل امر مؤنث کے لیے ہے، کسی عورت کو خطاب کریں گے، لا تدخل فعل نہیں مذکر کے لیے، لا تدخلی فعل نہیں مؤنث کے لیے۔ تو ان کو ہمیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ہر ایک سے ہم کم سے کم اگر 3 جملے بنائیں گے تو یہ 6 3 کے 18 چھتلی کے 18 جملے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر گھما پھرا کے اور جملے بنائیں گے تو جملے کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ اس طرح جو ہے ہمیں اپنے عربی کلمات میں، عربی زبان کے اندر کلمات بولنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے گا، ایک ہی مفہوم کو کیسے مختلف انداز سے ادا کرنا ہے یہ ڈھنگ معلوم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم بتاتے ہیں آپ کو، دخل سے ہم جملے بنائیں گے، دخل الاستاذ فی المسجد، ایک جملہ ہو گیا، دخل الاستاذ والطالب فی المدرسۃ، 2 جملہ ہو گیا۔ اسی کو الٹا کر دیں گے، الاستاذ والطالب دخلا فی المسجد، اس طرح جملہ 3 جملہ بن گیا۔ یدخل سے بھی 3 جملے بنائیں گے اسی طرح، یدخل ماجد فی المدرسۃ،
یدخل ماجد فی الباب، یدخل زید و عمر فی الجنینۃ، یا اسی کا الٹا کر دیں گے زید و عمر یدخلا فی الجنینۃ، اس طرح جملے بنائیں گے۔ ادخل الفصل، ادخل الجنینۃ، ادخل المسجد، وادخل المدرسۃ، ادخلی سے بھی جملے بنائیں گے، یہ مؤنث کے لیے ہے، قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، تو ادخلی استعمال ہوا، وہاں نفس مطمئنہ مؤنث اس کو خطاب کیا گیا ہے۔ ہم مثال کے طور پر کسی لڑکی کو خطاب کریں گے یا فاطمہ تو ادخلی المطبخ، یا فاطمہ تو ادخلی المدرسۃ، یا فاطمہ تو ادخلی الفصل، یا فاطمہ تو ادخلی الجنینۃ، اس طرح جملے بنائیں گے۔ لا تدخل پر بھی جملے بنائیں گے، لا تدخل المدرسۃ، لا تدخل المسجد، لا تدخل الباب، لا تدخل الحجرۃ، مؤنث کسی اولاد کو خطاب کریں گے یا سعاد لا تدخل الفصل، یا سعاد لا تدخل البیت، یا سعاد لا تدخل بیت ماجد، اس طرح جملے بنائے جائیں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کو ایک نمونہ دکھا دیا کیسے جملے بنانے ہیں، آگے ہم ہر ایک پر ایک ایک جملے بناتے جائیں گے، آپ کو اور زیادہ سے زیادہ جملے بنانے ہیں۔ قطف یخطف کے معنی آتے ہیں توڑنا، ٹھیک ہے، قطف فعل ماضی ہے، یخطف فعل مضارع ہے، اخطف فعل امر ہے، اخطف فعل امر مذکر ہے، اخطفی فعل امر مؤنث ہے، لا تخطف فعل امر فعل نہیں مذکر ہے، لا تخطفی فعل امر مؤنث ہے۔ تو قطف سے جملے بناتے ہیں، قطف ماجد زہرۃ البنفسجی، ماجد نے بنفشہ کا پھول توڑا۔ یخطف استاذی زہرۃ الوردتی یا الوردۃ، میرے استاد گلاب کا پھول توڑیں گے۔ اقطف زہرۃ البنفسجی، اب یہاں ہم وہی الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں جو آپ نے القراءۃ الواضحہ کے اندر اس سبق کے اندر پڑھا ہے، اس کتاب کے اندر پڑھا ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اگر ہم باہر سے جملے لائیں گے، الفاظ لائیں گے، تو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے تکرار سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے ہم کو یعنی زیادہ جملے استعمال نہیں کر رہے ہیں زیادہ، اس لیے کہ آپ کی آسانی کے لیے۔ اقطف الزہرۃ، پھول توڑو، اقطف الوردۃ، گلاب کا پھول توڑو، لا تقطف البنفسج، بنفشہ کا پھول مت توڑو، لا تقطف زہرۃ الوردۃ، گلاب کا پھول مت توڑو۔ لعب یلعب کے معنی کھیلنا، لعب فعل ماضی، یلعب فعل مضارع، العب فعل امر مذکر، العبی فعل امر مؤنث، لا تلعب فعل نہیں مذکر، لا تلعبی فعل نہیں مؤنث۔ لعب حامد کرۃ القدم، حامد نے فٹ بال کھیلا۔ یلعب اخی، یلعب ساجد کرۃ القدم۔ العب کرۃ القدم، فٹ بال کا میچ کھیلو۔ العبی کرۃ القدم، فٹ بال کا میچ کھیلو۔ کرۃ القدم چونکہ آیا ہے سبق کے اندر، اسی کو استعمال کر رہے ہیں، ہم باہر سے کوئی استعمال نہیں کریں۔ لا تلعب کرۃ القدم، فٹ بال کا میچ مت کھیلو۔ لا تلعبی کرۃ القدم، فٹ بال مت کھیلو، مؤنث کے لیے۔ رفع یرفع، رفعان کے معنی آتے ہیں بلند کرنا، رفع فعل ماضی، یرفع فعل مضارع، ارفع فعل امر مذکر، ارفعی فعل امر مؤنث، لا ترفع فعل نہیں مذکر، لا ترفعی فعل نہیں مؤنث۔ تو رفع کے معنی بلند کرنا۔ تو یہاں نے رفع کو دیکھ کیسے استعمال کیا ہے، صوت کے ساتھ استعمال کیا ہے، تو اسی طور پہ استعمال کریں گے۔ رفع ماجد صوتہ، ماجد نے اپنے آواز کو بلند کیا۔ یرفع خالد صوت الاذان، خالد نے اذان کی آواز کو بلند کیا۔
ارفع القرآن الکریم، قرآن کریم کو بلند کرو، یا ارفع صوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی آواز کو بلند کرو۔ ارفعی صوتہ، صوت، ارفعی کسی یا سعاد، کسی مؤنث کو کتاب ہوگا نا، یا سعاد ارفعی صوتہ امام اختی، اے سعاد اپنے بہن کے سامنے آواز کو بلند کرو۔ لا ترفع صوتہ، لا ترفع صوتک، لا ترفع صوتک امام الاستاذ، اپنی آواز کو استاد کے سامنے مت بلند کرو۔ لا ترفعی صوتکی امام الامی، اپنی ماں کے سامنے تو اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ قرب یقرب، قربان کے معنی آتے ہیں قریب ہونا۔ قرب فعل ماضی، یقرب فعل مضارع، اقرب فعل امر مذکر، اقرب فعل امر مؤنث، لا تقرب فعل نہیں مذکر، لا تقرب فعل نہیں مؤنث۔ قرب حامد استاذہ، حامد اپنے استاد کے قریب ہوا۔ یقرب خالد مدرسۃ، خالد مدرسے سے قریب ہوا۔ اقرب المسجد، مسجد سے قریب ہو جاؤ۔ اقرب المطبخ، باورچی خانے سے قریب ہو جاؤ۔ لا تقرب الفصل، کلاس روم درسگاہ کے قریب مت ہو۔ لا تقرب البیت، گھر کے قریب مت ہو، کسی مؤنث کسی لڑکی کی خطاب کریں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کو ایک نمونہ دکھایا ہے، اور اس طرح آپ اور مزید جملے بنائیں۔ پہلے اردو کے اندر جملے لکھ لیں، پھر اس کی عربی بنائیں، عربی کے اندر جملے لکھیں، پھر اس کا اردو بنائیں۔ تو اس طرح آپ کی عربیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔